بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج دا دن بہت خوش قسمتی دا دن ہے اس لحاظ نال کہ پاکستان دے بڑے صوبے پنجاب دے مرکزی حصہ معروف شہر گجرات دے اندر موجود ہاں، اور آج جمع ہون دی اس جگہ تے حاضر ہون دی غرض یہ ہے کہ سیدنا حضرت مسیح موعود مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام دے ایک جلیل القدر صحابی حضرت چودھری احمد دین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ذکر خیر کیتا جائے۔ حضرت چودھری صاحب دا مولد و مسکن گجرات تو جنوب مغرب دی طرف 5 میل تے ایک معروف قصبہ شادی وال ہے۔ 1878 آپ دا سن ولادت ہے، اور تعارف دے لحاظ نال جٹ بڑائچ آپ دی فیملی ہے۔ اور ابتدائی طور تے جس طرح پنڈاں وچ عام دیہات وچ رواج ہوندا ہے، مقامی طور تے تعلیم دا حصول اوتھے دے مولوی سید محمد صاحب، پھر انہاں دے صاحبزادہ مولوی نجم الدین صاحب، انہاں تو ابتدائی تعلیم پائی، اور پھر فارسی دے لحاظ نال خاص طور تے منشی فاضل تک، اور بعد وچ لا دی مکمل تعلیم آپ نو حاصل کرن دا موقع ملیا۔ اس دوران وچ مختلف مقامات جالندر، ملتان، راولپنڈی، کوہاٹ، سروس دے سلسلے جانا پیا۔ 1905 آپ نو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام دی بیعت کرن دی سعادت نصیب ہوئی، اور اللہ تعالیٰ دے فضل نال ساری زندگی بڑی معمور خدمات دے لحاظ نال، اپنے پیشے دے اعتبار نال بھی انہاں نو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ 20 سال تک جماعت دی امارت دے طور تے خدمت دا آپ نو موقع ملیا، اور خدا تعالیٰ دے فضل نال میدان پیشے دے لحاظ نال دیوانی وکالت دا میدان سی آپ دا۔ 1957 آپ دی وفات ہوئی، اور وفات جس مکان ہوئی ہے وہی مکان ہے جس وقت بیچ اسی اس وقت موجود ہاں۔ اور بڑا عجیب واقعہ ہویا کہ 19 مئی 1957 وفات دا دن ہے نا، تے وفات والے دن تے بڑا عجیب ہویا کہ اس دن بھی خدمت کرن والے وچوں حجام موجود سی۔ چند گھنٹے پہلے آپ نے اپنا ہاتھ دے وال بڑھایا کہ ناخن کٹ دیتے جان۔ اتھوں پتہ لگتا ہے نفاس تے تباہ دا، لیکن کچھ عرصہ پہلے جدوں عمر زیادہ ہون نال اور 1-2 حادثات آئے سن جدی وجہ نال ذوف اور نکاہت زیادہ بڑی، عملی طور تے پریکٹس جاری رکھنا ممکن نہ ہویا، تے آپ نے اپنی واحد زندہ رہن والی اولاد جڑی میرے نال اس وقت تشریف رکھتے ہیں، محترم مکرم چودھری بشیر احمد صاحب ایڈوکیٹ، انہاں نو بلایا اور فرمایا کہ ہن 2 ہی صورتاں، یا تے تسی میرے والے کیس سارے وکالت دے لحاظ نال جتنے باقی ہیں وہ سنبھال لو، ورنہ میرے منشی دے کولو پتہ کر کے جتنے دے کولو فیساں لئی ہوئی ہیں انہاں سارے نو لئی ہوئی ہیں فیساں واپس ادا کر دیتی ہیں جان۔ اس صورت نو سن کے حضرت چودھری احمد دین صاحب دے منشی نے چودھری بشیر احمد صاحب نو عرض کیتا کہ اس طرح موکل بھی اپنی جگہ تے ممکن راضی ہو جان، اور تسی بھی اپنی جگہ تے بری و ذمہ ہو جاؤ، لیکن میں کدھر جاواں گا؟ چوہی صاحب نے پوچھا کہ پھر کی چاہنا ہے؟ انہیں آکھا جی بہتر تے ہے کہ تسی سارے کیس سنبھال لو۔ اور چوہی صاحب دی مشکل کہہ لو یہ ایسی کہ انہوں نے والد صاحب نے تے وکالت دا میدان دیوانی انتخاب رکھیا سی، اور چوہی صاحب نے سن 38 چلا کرن تو بعد جس وقت اس میدان قدم رکھیا تے فوجداری پریکٹس شروع کی تھی۔ چنانچہ حضرت چوہی صاحب دے منشی دی درخواست ایک طرح قبول کر دے ہوئے، اور والد صاحب دی بھی خواہش یہ ہونی ہے، سارے کیس چوہی صاحب نے سنبھال لائے، اور اس تو بعد پھر دیوانی میدان پریکٹس شروع کر دیتی۔ میری خوش قسمتی یا سارے ناظرین اکرام دی خوش قسمتی یہ ہے کہ حضرت چودھری احمد دین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بہت قریب رہن والے، اور آپ دی روایات دے سب تو زیادہ امین، اور آپ دے حالات تو سب تو زیادہ واقف آپ دے فرزند محترم مکرم چودھری بشیر احمد صاحب ہی ہیں۔ اس واسطے بجائے اس دے کہ معلومات کچھ رکھن دے باوجود کہ میں خود عرض کر سکتا ہاں، زیادہ مفید اور دا استناد یہ ہے کہ محترم مکرم چودھری بشیر احمد صاحب دی زبان تو اسی انہ دے والد گرامی صحابی مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام حضرت چودھری احمد دین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حالات سنیے۔ چوہی صاحب تسی ابتدائی طور تے انہ دی پیدائش اور تعلیم دے متعلق جو فرمانا چاہو۔
ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 1878 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਈ ਔਰ ਇਬਤਦਾਈ ਤਾਲੀਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀਵਾਲ ਮੌਲਵੀ ਸੈਦ ਮੁਹੰਮਦ ਔਰ ਮੌਲਵੀ ਨਜਮੁद्दीन ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਓਰੀਐਂਟਲ ਕਾਲਜ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। تو ملازمت کے سلسلے ملتان جلندر کوٹ پنڈی وہ کافی عرصہ تعینات رہے، اخیر جا کے تے کوٹ سن وہ تے اوتھے وہ سید فخر الاسلام صاحب دے ذریعے وہ آمدیت داخل ہونے دی سعادت حاصل کی اور اوتھے ایک واقعہ ہوا۔ اس وقت وہ ڈسٹرکٹ بورڈ ملازم سن تو رات نو انہاں خواب دیکھی کہ میرے ہاتھ ایک باز ہے تو وہ اڈ گیا ہے، تو صبح انہاں سید فخر الاسلام صاحب اگے ذکر کیتا تو وہ کہنے لگے کہ آج تیرے نال کو واقعہ پیش آئے گا۔ چنانچہ وہ دفتر گئے تو انہیں ایک درخواست دے رکھی تھی کہ مینوں لا کالج داخل ہونے کی اجازت دیتی جائے، تو اتوں اجازت نامہ آ گیا سی، تو وہ چنانچہ انہوں نے استعفیٰ دے کے ملازمت تو لاہور جا کے تے لا کالج جوائن کر لیا۔ آمدیت قبول کرن دے سلسلے واقعہ بڑا اہم ہے، جی ہاں، لیکن ایک انہوں دا بڑا مشہور کشف کیونکہ لاہور قیام دے دوران وہ زیادہ عقیدت دے ہاں لحاظ وہ یہ سی کہ جدوں کالج دے زمانے وہ اکثر داتا گنج بخش صاحب دے مزار تے جاندے سن، تو اس زمانے لاہور طالب علم کے زمانے انہاں خواب بھی دیکھا کہ وہ ان کی قبر جیڑی ہے وہ پھٹ گئی ہے، داتا صاحب کی قبر پھٹ گئی ہے اور اتوں ایک شخصیت نمودار ہوئی ہے جی لدی ہے پھلاں نال۔ تو اس وقت میرا تاثر یہ سی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے، تو اس دے بعد میں یہ سمجھیا کہ یہ وقت آ گیا ہے مہدی موعود ظہور دا، تو وہ بعد انہوں نے پھر بیعت کر لی۔ ساری خوش قسمتی یہ بھی ہے کہ علاوہ محترم مکرم چوہدری صاحب دی روایات دے زبانی بیان دے حضرت چودھری احمد الدین صاحب دی خود نوشت ڈائری بھی موجود ہے اور انہوں دی بہت ساری ہور تحریراں بھی موجود ہیں اور انہوں دا رجسٹر روایات صحابہ بھی بہت سارے اپنے بیانات ہیں۔ یہ جس کشف دا ذکر فرمایا ہے ادھے کچھ انہوں دے اپنے الفاظ اس طرح نال مذکور ہیں کہ جدوں انہوں دیکھا کہ قبر کھلی ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہ باہر نمودار ہوئے پھلاں نال اس طرح گلے چھار بہت سارے، تے کہندے ہیں کہ میرا ذہن یہ گیا کہ وفات ہو چکی ہوئی ہے اور پھر اس طرح ظاہر ہونا یہ کس طرح ممکن ہے۔ اتوں کہندے ہیں کہ میرا ذہن گیا کہ چونکہ مطالعہ کر رہے سن کہ ادھروں مسیح موعود علیہ السلام اپنی بروزی آمد ذلی آمد کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس طرح ذلی اور بروزی طور تے ایک شخص دا دوبارہ آنا ممکن ہوندا اور ذہن منتقل ہو گیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام وال۔ لیکن چوہدری صاحب تواڈے علم وچ ہوئے گا کہ علاوہ اس کشف دے اور پہلے واقعے دے علمی طور تے چوہدری صاحب نے مطالعہ کر کے بھی آمدیت والے پاس سے پیش قدمی پیش رفت ہوئی۔ کوٹ سن جس وقت اس وقت ہی انہوں نے سارا لٹریچر جہاں سلسلے کا جڑا اویلیبل سی وہ پڑھیا، اتنے سید فخر الاسلام دے وساطت نال جماعت شامل ہوئے ہیں۔ تواڈے اس وقت نہیں مد نظر شاید یا یاد نہیں کہ فرماندے نے کہ جدوں سروس دے سلسلے راول پنڈی سن نا اس وقت اتنے ایک آمدی کتب فروش سی، اس آمدی کتب فروش کو رجسٹر روایات صحابہ ہے کہ میں بہت ساری کتاباں لے کے پڑھیاں اور اتنے میں پہلی باری کچھ معلومات براہ راست خود مطالعہ کر کے حاصل ہوئی ہیں اور جدوں کوٹ گئے تو ادوں خاص طور تے قادیان تو شائع ہونے والا رسالہ سی ریویو آف ریلیجنس، وہ کہندے ہیں کہ ایک مضمون چھپیا حقیقت نماز، وہ کہندے ہیں جدوں میں وہ پڑھیا وہ نماز دے متعلق اور وہ متعلق الفاظ دا ایسا انداز سی کہ جڑا اس تو پہلے میں نہیں سا جاندا اور انہیں مینوں اٹریکٹ کیتا، کھچ لیا، جذب کیتا اور اس طرح نال میری وہ توجہ جڑی بعض رویا اور کشوف دے نال حضرت مسیح موعود علیہ السلام دی طرف مائل ہوئی۔ اس طرح میرے مطالعے کے ذریعے راول پنڈی تو کوہاٹ تک پہنچنے کے دوران ایک کس طرح نال وہ بالغ ہو رہی سی، اس طرح دی انہوں دی اپنی روایات ہیں۔ لیکن انہوں نے بیعت جس وقت کیتی ہے اس وقت دا واقعہ کہ کس طرح کیتی ہے کتھے کیتی ہے؟ بیعت تو انہوں نے قادیان جا کے کیتی ہے نا سن 5 نال کوئی گیا سی؟ نہیں میں نہیں علم اس کی۔ انہوں دے روایات بھی آندا کہ جس وقت بیعت کیتی ہے حضرت مولوی غلام رسول صاحب وزیر آبادی
ਹਾਫਿਜ਼ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਸਾਹਿਬ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਦੀਆਨ ਦੁਬਾਰਾ ਸੇਬਾਰਾ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ। 1907 'ਚ ਗਏ ਨੇ ਕਾਦੀਆਨ। ਉੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਮੁਬਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮਾਊਦ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਸੀਦਾ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਪਾਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਸੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦੀਆ ਕਸੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਹ ਕਸੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਲ-ਹਕਮ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ 1907 'ਚ। ਔਰ ਉਸ ਕਸੀਦੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮਾਊਦ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀਰਤ 'ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਵੀ ਸੀ, ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਸੀ, ਅਦਬ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਦੀਆਨ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਗਏ ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼। ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਤੋ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਹ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। وہ جو پاس بلا لیا تو حضرت خلیفہ اول نے فرمایا کہ بھائی ایس نے خوب کام لیا جائے اپنا۔ حضرت خلیفہ اول حضرت خلیفہ اول وہ حضرت چوئی صاحب دے اپنے ہاتھ دا لکھا بھی موجود ہے قصیدہ، جی ہاں، تسی میں دکھا رہے سی جی ہاں، اے ڈائری، جی ہاں۔ اور اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام دی خدمت وچ وہ پڑھیا گیا تے ناظرین ایم ٹی اے تے ناظرین محترم وہ بھی پسند کرن گے کہ او مبارک نظم کیڑی قصیدہ کیڑا سی۔ میں وہ قصیدہ دوستاں نوں سنا دینا چاہنا۔ یہ اتنے حضرت چوئی صاحب دے اپنے کلم مبارک دا سارا لکھا ہے تحریر، اتنے نوٹ ہے کہ قصیدہ دیا نتیجہ تبا نیاز آگیں احمد دین پلیڈر گجرات در مدہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو حضور کے روبرو مسجد مبارک قادیان میں 1907 میں پڑھا گیا اور پھر اخبار الحکم قادیان میں چھپا۔ حضور نے سن کر جزاک اللہ فرمایا۔ یہی مراد ہے نا؟ یہ اگرچہ لمبا ہے لیکن یہ نال یہ تقدس ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے انہوں خود سماعت فرمایا۔ اس واسطے سارے دوستاں واسطے اے ایمان پرور ہے۔ یہ اشعار اس طرح ہیں، فرمایا اے مسیحا اے زماں مہدی بالا گوہر، راست بازوں کے امام اہل صفا کے راہبر، مظہر ذات خداوند و بروز احمد، محبت وحی الہی یو کلام برتر، شاہ اقلیم میں سخن ماہ سپہر اسلام، پاک مذہب کے معین حامی دین سرور، ان دنوں راہ ہدایت کے دکھانے والے، جبکہ بے دینی ہے پھیلی ہوئی حد سے باہر، روح اور جسم کے دکھوں سے چھڑانے والے، نسخہ کیمیا ملکوت سما سے لا کر، احمد خستہ دروں آیا ہے خدمت میں تیری، درد و آلام زمانہ سے بہت ہے مضطر، ملجا و ماوا نہیں اس کا تیرے در کے بغیر، آستانے کو تیرے چھوڑ کے جائے یہ کدھر۔ اے حضرت چودھری احمد دین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی نظم۔ اس نظم تو چوئی صاحب پتہ لگتا ہے کہ حضرت چوئی صاحب نو علاوہ علم دے مختلف صنفاں نال تعلق رکھن دے نظم نال بھی شغف سی۔ آپ ایدے چ کلام کہندے سی؟ انہوں نے فارسی وچ بھی شعر کہے نے، پنجابی وچ بھی کہے نے، اردو وچ بھی کہے نے، تیناں زباناں چ ان دا کلام موجود ہے۔ کنا ایک مجموعہ ہونا ہے؟ وہ کوئی 10-15 ورقے ہون گے۔ اچھا اچھا، چوئی صاحب نو حضرت مسیح موعود علیہ السلام دے نال خدا دے فضل نال ہر صحابی دی طرح بڑا گہرا قریبی تعلق ہے۔ اس تعلق دی کوئی خاص یاد جیڑی تواڈے تک پہنچی ہوئے؟ وہ یہ کہ بعض کتب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے انہوں نے دیتی ہیں سان، ان کے دستخط موجود نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام۔ اچھا، جس طرح تسی دکھا رہے سی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام دیاں اے 3 کتاباں، بڑا عجیب ہے، مینوں بھی آج دیکھن دا موقع ملیا ہے۔ ناظرین محترم، ایک کتاب ہے ایام الصلح اور یہ اتے حضرت مسیح موعود علیہ السلام دے دست مبارک نال دستخط مرزا غلام احمد
اور تاریخ اور ایک مور بیزوی شکل دے دائرے علیہ صلی اللہ بے کافن ابدا. اسی طرح نال ایک کتاب ضرورت الامام اور ایک کتاب کشف الغطاء. 3 کتاباں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام دے دستخط مبارک مور اور تاریخ دے نال حضرت چودھری احمد دین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امانت سان جہڑیاں میں اج دیکھن دا سعادت پائی ہے. لیکن روایات چاہتا ہے کہ جدوں بیعت کیتی ادوں ایک کتاب مواہب الرحمان حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے عطا فرمائی. او دا تانوں کوئی علم ہے؟ نہیں میں نہیں دیکھی وہ. اچھا وہ محفوظ نہیں رہی. لیکن روایات حضرت چوئی صاحب دی اپنی ذکر ہے کہ وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے عطا فرمائی. یہ تو علاوہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام دے کول جاندے سی تے کچھ روایات حضرت مسیح موعود علیہ السلام دیاں قادیان دیاں. لاہور دے ایک روایت ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ملائکہ نے بادشاہ جڑے نے وہ من دکھائے گئے ہیں جڑے آمدیت داخل ہوں. گھوڑیاں دے سوار جی ہاں گھوڑیاں تے سوار بادشاہ دکھائے گئے ہیں. یہ لاہور حضرت مسیح موعود نے فرمایا سی. جے لاہور چوئی صاحب نو کدوں موقع ملیا سی جان دا؟ صحیح انہاں دی روایات چ لکھیا ہے کہ اپریل دا آخر یا مئی دے شروع ایام سن 1908 اور 3 دفعہ ہی حضرت چوئی صاحب نو حضرت مسیح موعود علیہ السلام دے کول جا کے زیارت حاصل کرن دا اور ملن دا موقع ملیا ہے. ایک تے بیعت دے وقت 1905 ایک 1907 جدوں قصیدہ سنایا ہے اور ایک جدوں قصیدہ سنایا اس وقت دیاں بھی انہاں دیاں کچھ روایات ہیں. حضرت چوئی صاحب نے بیان کیتا ہے کہ جدوں قادیان سان تے ادوں 2 پٹھان افغانستان تو آئے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں دے کولوں پوچھیا کہ کابل دے وچ کی حالات ہیں. انہوں نے دسیا کہ حضرت صاحبزادہ صاحب دی شہادت تو بعد بڑے ظلم ہوئے جہاں نتیجہ ہے کہ جڑے آمدی ہیں وہ اپنا کھل کے اظہار نہیں کر سکتے اور اس طرح اتھوں دی قوم دے ظلماں تو کچھ خوف زدہ ہیں. یہ سن کے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ نے کی کچھ ظلم نہیں سہ لے اور سارے ظلم سہ کے وہ تے جان دین تو نہیں ڈرے. پھر یہ لوگ کیوں ڈردے ہیں؟ یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع تے فرمایا. اور حضرت چوئی صاحب نے روایت کیتا اور بھی حضرت چوئی صاحب دی روایات ہیں. امریکہ دے متعلق مولوی محمد علی صاحب دے کول پوچھیا کہ تہاڈا رابطہ بعض انگریزاں نال ہے مسٹر رسل ویب دے نال تے کیا خط و کتابت ہے ہون؟ انہوں نے فرمایا کہ آج کل تے نہیں ہے. اتوں پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ توجہ کر دیں اور پھر رابطہ مستقل نہیں رکھ دے. ایک روایت یہ بھی ہے حضرت چوئی صاحب دی کہ آپ نے فرمایا کہ ایک حد تک انسان اپنے علم دے نال دلائل دیندا ہے لیکن دلائل اپنی ذات دے وچ کافی نہیں ہوندے. جیڑی روح دی تسکین دل دا اطمینان ہے نا وہ روحانی حالت پیدا ہون تو بعد ہے. اس واسطے انسان نو صرف دلائل دین والا اپنی توجہ نہیں رکھنی چاہیے بلکہ تعلق باللہ دے نال جو روحانیت آندی ہے وہ ہونا ضروری ہے. حضرت چوئی صاحب بلا شبہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام دے فیض نال اس کیفیت وچ بہت ہون گے. تسی ایک روایت سنا رہا سی کہ ایتھے بیٹھک جیڑی سڑک دے نال ہی ہے یہ انہاں دا قیام ہوندا سی زیادہ. اس جگہ اتنے ہی وہ عبادت بھی مصروف ہوندے سن. انہاں دی دعاواں دی کوئی کیفیت؟ وہ دعا اینی دردناک ہوندی سی کہ سڑک اتنے بندے کھڑے ہو جاندے سن کہ کی اتنے کیوں بندہ رو رہا ہے. تو انہوں نے پتہ نہیں سی ہوندا. سنت کردے تو پتہ سی کہ دعا کر رہے ہیں. بہرحال وہ دعا بڑی دردناک کرتے سن تے یہ اسی انہوں لوگوں کو دستے سن کہ وہ دعا کر رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں تے اور کوئی ایسی قصہ کہانی نہیں. بہت زیادہ دعا کرنے والے سن. دعا تو میرا ذہن گیا ہے حضرت چوئی صاحب دے نال قبولیت دعا دے واقعات بھی بہت سارے ہونے انہاں چوں کوئی تواڈے علم وچ ہون. تسی اپنی پیدائش دا بھی کچھ دس رہے سی کہ حضرت چوئی صاحب وہ یہ سی کہ میرے تو پہلے ایک لڑکا اور ایک لڑکی فوت ہو گیا سن. وہ بعد اولاد کوئی نہیں سی تو یہ بڑے پریشان سن. تو انہوں نے لدھیانے دے کوئی بزرگ سن انہوں نے خط لکھا دعا واسطے. تو انہوں نے
ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਲੜਕਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੁਲੀਆ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਐਨ ਬੈਨ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੇ ਵਕਤ ਮੇਰਾ ਹੁਲੀਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਲਮਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ ਆਮਦੀ, ਉਹ ਮਜਜ਼ੂਬ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਗਏ ਦੁਆ ਵਾਸਤੇ, ਨਾਲ ਮਲਕ ਸੁਲਤਾਨ ਅਲੀ ਖੋਖਰ ਗਰਬੀ ਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਤਕਲੀਫ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਸੇ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਆਲਮਗੜ੍ਹ। ਤੋ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ। ਅਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਬਈ ਤੇਰੇ ਘਰ ਲੜਕਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਭਾਈ ਆਇਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਘਰ ਲੜਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਲੋਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਅਮੂਮੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੈਫੀਅਤ ਹੈ ਦੁਆ ਵਾਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਾਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਖਾਸ ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀਵਾਲ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ। ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਨਜਮੁਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਵਾ ਨੇ, ਮਕਬੂਲ ਬੀਬੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਮਾਤ ਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਮੌਲਵੀ ਮੁਹੰਮਦੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਮੈਂ ਮੁਤਵੱਲੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਕਬੂਲ ਬੀਬੀ ਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੌਲਵੀ ਸੀ ਕਿਲਾਦਾਰ ਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਸ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ 200 ਗਵਾਹ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀਵਾਲ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਕਲਮਬੰਦ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜੱਜ ਮਰੂਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਇਸ ਜੱਜ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲ ਜਾਣ ਤੋਂ। ਚੁਣਾਂਚੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰੇ ਦੀ ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਉਸ ਤਾਰੀਖ 'ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੌਰਾ ਮਨਸੂਖ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਦੌਰੇ ਦੀ। ਉਹ ਜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਤੋ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਮਰਤਬਾ ਵੀ ਉਹ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਦੌਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮਨਸੂਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੀਸਰੀ ਮਰਤਬਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਆ ਵਾਸਤੇ ਰਜੂਅ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੁਆ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਚੁਣਾਂਚੇ ਸਮਾਅਤ ਉਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀਵਾਲ ਹੋਈ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੱਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਫਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਦਿਕ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਕਾਦੀਆਨ ਤੋਂ ਆਏ। ਉਹ ਖੱਤ ਬੈਤ ਮੌਲਵੀ ਨਜਮੁਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੈਤ ਦੇ ਖੱਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬੈਤ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਖਲੀਫਾ ਅਵਲ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਸਨ। ਉਹ ਜੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਹਜ਼ਰਤ ਮੌਲਵੀ ਨੂਰਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਖਲੀਫਾ ਅਵਲ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫੜਕ ਉੱਠਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਮੈਂ ਦਸਤਖਤ ਪਹਿਚਾਣਨੇ ਹੈ, ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਨੂਰਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਮਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਚੁਣਾਂਚੇ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਹ ਜ਼ਿਹਨ ਗਿਆ, ਲਫ਼ਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੋਕ ਦਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਇਲਹਾਮ ਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਦੇ ਰੁਪਏ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਮਾਨਤ ਪਏ। ਕੌਣ ਮਾਮੂ? ਕੀ ਸਾਹਿਬ? ਚੌਧਰੀ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਈ ਸਾਕਨ ਟੱਪਿਆਲਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੇਸ 'ਚ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਰਕਮ ਸੀ, ਉਹ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬੰਡਲ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਮਾਨਤ ਚੌਧਰੀ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਰੱਦੀ ਕਾਗਜ਼ ਸਨ ਨਾ ਪਏ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਰੱਦੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਮੁਨਸ਼ੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ, ਮੁਨਸ਼ੀ ਮੀਰਾਂ ਬਖਸ਼ ਸ਼ੇਖਪੁਰ ਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਐਵੇਂ ਰੱਦੀ ਪਈ, ਇਹ ਵੇਚ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਚਹਿਰੀ ਸਨ, ਉਸ ਉਹ ਗਰੜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਮਹਿਦੀ ਵਾਲਾ ਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਮੀਆਂ ਰੱਦੀ ਲੈ ਲੈ। ਉਹ ਜੇ ਤੋਲਦਾ ਸੀ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਿਫਾਫਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਤੋ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਉਹ ਮੁਨਸ਼ੀ ਮੀਰਾਂ ਬਖਸ਼ ਉਹ ਲਿਫਾਫਾ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਕਚਹਿਰੀ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਣਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਖਾਬ ਆਈ ਸੀ, ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਸੀ, ਰੋਕਾ ਗਿਆ। ਤੋ ਇਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਹ ਲੈ ਆ ਰਕਮ।
ਉਹ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਸੀ। ਅੱਲਾਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਉੱਤੇ ਇਤਮਾਦ, ਭਰੋਸਾ, ਤਵੱਕਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮਊਦ अलैहि इस्लाम ਤੇ ਕੋਈ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇਣੀ ਔਰ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਅਸਬਾਬ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਵੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੇਟੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਨ 50 ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈ। ਤੋ ਉਹ ਲੇਟੇ ਸਨ, ਸਾਰੀ ਲੱਤ ਉੱਤੇ ਪਲਸਤਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਉਹ ਲੇਟੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਹੈ ਦਫ਼ਤਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਦਾ ਵਕਤ ਸੀ, ਕੁਝ ਤਕਰੀਬਨ 11-12 ਵਜੇ ਦਾ ਵਕਤ ਸੀ। ਤੋ ਮੈਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਤੋ ਮੈਂ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਤੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਜਾਗ ਉੱਠਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। तो उस है सफ़ेद लिबास उसने पहने ऐसी, तो चार पाई के गिरद चक्कर लगा के सराहने खड़ा हो गया। तो उसने कहा कि मैं बीमार पुरसी वास्ते आया। एक तो वाक़या। दूसरा उन्होंने दिनों उन्होंने देखा ख्वाब कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम शादीवार तशरीफ ले आए। तो उत्थे मेरे नाल मुआनका होया। तो ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਸੁਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸ਼ਫਾ ਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਚੱਲਣੇ ਫਿਰਨੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੋ ਵਾਕਿਆ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਇਆ ਔਰ ਕਸ਼ੂਫ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ। ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਹਾਟ ਦਾ ਹੈ। ਕੁਹਾਟ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੌਲਵੀ ਅਮੀਰ ਦੀਨ ਵਕੀਲ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਆਮਦੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਇਹਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਖਾਣਾ ਖਾਏ। तो नफरत का इजहार उस किया। ये आदमी कि मैनू बड़ा दुख होया। मैं बाहर चला गया रात के वक्त, मैं जंगल जाके दुआ मंगी कि अल्लाह मियाँ मैनू इस अजाब तो कढ़। वो मकान जिहड़ा सी मौलवी मीरदीन दा, वो कुहाट छाउणी हुई सी, बड़ा वड्डा उहदा गेट सी लकड़ दा। तो वो अंदरों बंद करके सौ गए सन। मैं दरवाज़ा टिका, वो दरवाज़ा ना खुले। मैं आख्या कि हुण मैं की करां। मैं फिर दुआ मंगी, अल्लाह मियाँ दरवाज़ा मेरे वास्ते खोल दे। दुआ करके मैं अंज किया तो दरवाज़ा खुल गया। मैं जाके तो अपने कमरे लेट गया। उस सुबह उठे तो कह लगे तू कितों आ गए? उन्होंने आखिया मैं किसे। वो फिर उन्होंने आजमाइश के तौर पर उन दरवाजे में कुंडी लाई सुबह, तो बाहरों कई आदमी उन्हें टिकते रहे, तो दरवाज़ा नहीं सी खुलता। ये दूसरा ये वाक़या उनका कुहाट का। मेरा इशारा इस तरफ सी कि तवक्कल दे लिहाज नाल और ज़ाहिरी असबाब की परवाह ना करनी। तुहाडे कोई स्कूल दे ज़माने दा जदों ताउन दे वास्ते इलाज? वो ये सी कि मैं जिम्मेदार स्कूल पढ़ता था, हाई स्कूल, तो उन्होंने प्लेग इत्थे बड़ी जोर दे नाल फैल गई सी। ते स्कूल दे लड़कियां नूं टीके लगा रहे सन ताउन दे। तो इत्थे सानूं भी उस्ताद लै आए सामने सिविल हस्पताल टीके लगवाउण वास्ते। चौधरी साहब नूं पता लगा, उन्होंने डॉक्टर नूं रुका लिखिया कि मेरे लड़के नूं तुसीं प्लेग का टीका नहीं लाना। यानी इन्ना एतमाद सी उन्होंने कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने जिहड़ा किहा है कि ये महफूज रहणगे आमदी जिहड़े ने, इस वास्ते वो यकीन की बिना दे उत्ते उन्होंने कहा कि इहनूं टीका लगवाउण दी जरूरत कोई। जिहड़ा खुदा दा वादा इन्नी हाफिज़ कुल्ला मन फिद्दार, ते फिर टीका नहीं सी लगा ना। उन्होंने मैंने टीका नहीं, बाकी लड़कियां सारिਆਂ ਨੂੰ टीके लगाए गए सन, मैं नहीं सने लगाया। अच्छा, ये जिहड़ा इस किस्म का ताल्लुक रखने वाला बुजुर्ग होंदा है, कुदरती तौर उत्ते उन्होंने अल्लाह ताला दे कलाम दे नाल ज़्यादा इश्क मुहब्बत प्यार कुरान करीम दे नाल हज़रत चौधरी साहब दा लगाओ या कुरान करीम नूं पढ़ाना और इहदा दरस वगैरह, इस सिलसिले चौधरी साहब की जिंदगी तुसीं? कुरान मजीद लड़कियां नूं पढ़ाते सन, कुरान मजीद बा तर्जमा, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦਰਸ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮੂਲ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਸੈਰ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। 6 ਮੀਲ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਸੈਰ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਲਾਵਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਕਚਹਿਰੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮੂਲ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਸਰ ਜ਼ੇਰੇ ਮੁਤਾਲਿਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੈ ਮਾਫੂਜ਼? ਉਹ ਮਾਫੂਜ਼ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ 4 ਤਰਜਮੇ ਵਾਲਾ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਦਾ, ਸ਼ਾਹ ਵਲੀਉल्लाह ਦਾ, और एक दो होर बजुर्ग ने, उन्होंने तर्जमा है।
ਉਹ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਲ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਵਰਕੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਫੈਦ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਲਦ ਕਰਾਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਨੇ ਤਫਸੀਰੀ, ਉਹ ਮੌਜੂਦ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਲਮੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਤਵੱਕਲ ਅੱਲਾ ਔਰ ਰੋਇਆ ਔਰ ਕਸ਼ੂਫ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ, ਮਾਲੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਮਿਲ ਜਾਏ ਵਸੀਅਤ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਮਾਲੂਮਾਤ। ਵਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਖਲੀਫਾ ਅਵਲ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਨੇ ਔਰ ਮੌਲਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹਦੇ ਦਸਤਖਤ ਨੇ, ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਾਗਜ਼। ਯਾਨੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਬਤਦਾਈ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਸੀਅਤ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗਵਾਹ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 2 ਦਸਤਖਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਖਲੀਫਾ ਅਵਲ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਨੇ। ਮੌਲਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸੈਕਟਰੀ ਸਨ ਉਸ ਸਦਰ ਹਿੰਦ ਦੇ, اور حضرت خلیفہ اول صدر صاحب جی وہ صدر صاحب، اور پھر یہ مطابق ہی تدفین ربا نہیں ربا تدفین ان کی جڑی شادی وال ہوئی سی، وہ کہہ گیا سن کہ میری والدہ جتھے دفن ہوئی ہے اتنے میں دفن کر دیا جی۔ اچھا، باوجود وصیت دے انہاں دی اس وصیت دے احترام وچ کہ جتھے میری والدہ ہے اے اتھے مینوں دفن کیتا جائے، شادی وال دفن ہے۔ اچھا، اس قسم دے بزرگ لوگ جنہاں تے ذمہ داری بھی ہوندی ہے، ہر طرح دا احساس، وہ چاہندے ہیں کہ ساڈے تو بعد کام نو سنبھالن والے چلان والے وہ تیار ہون نال نال اس پاسے انہاں دی توجہ۔ وہ یہ کہ انہوں نے جس وقت خادم صاحب سے وکالت شروع کی تھی ہے، ملک عبد الرحمان صاحب خادم، عبدالرحمان صاحب خادم، تو جماعت دا انتخاب ہونے والا سی، تو مسجد دے وچ حضرت چودھری صاحب نے اعلان کیتا کہ میں ہن بوڑھا ہو گیا تے میں کام نہیں کر سکتا، تے خادم صاحب نوجوان نے یہ ہن آ گئے نے، تے اس واسطے میرا نام تجویز نہ کیتا جائے، ہمارے واسطے خادم صاحب دا کیتا جائے۔ یہ بڑا اہم واقعہ انہاں دا خود نوشت میں ہی پڑھ رہا سی کہ علاوہ اس دے کہ اس موقع اتنے عمارت واسطے نام پیش کیتا، پاکستان بڑھن تو پہلے دی گل ہے، غالباً یہ کوئی 42-43 دی یا اتھے کر کے گل ہے، لیکن خادم صاحب دی روایات وچوں یہ روایت ہے کہ اجے وہ 10ویں پڑھتے سن، انہاں دی 10 دی پیدائش ہے، تے وہ کہندے ہیں کہ 10ویں وچ میں ساں تے ادو سیالکوٹ دا کوئی مولوی صاحب آیا اور مولوی ابراہیم سیالکوٹی مناظرے دی طرح پہ گئی، تو حضرت چودھری احمد دین صاحب نے انہاں نو مقرر کیتا اور انہوں نے خادم صاحب نے اس نوجوانی دی عمر وچ مناظرہ کیتا اور اللہ تعالیٰ نے بڑی تائید و نصرت فرمائی۔ نمایاں طور تے خادم صاحب دا غلبہ دیکھ کے حضرت چودھری صاحب نے بہت سرایا، بڑی تعریف کیتی اور حوصلہ افزائی کیتی، تے خادم صاحب بیان کر دیں کہ اس طرح دی حوصلہ افزائی نے میرے واسطے اور مدد دا سامان کیتا کہ میں بڑھتا چلا گیا اسی، چنانچہ دوسری تعلیم دے نال پھر ایک کامیاب مناظر دے طور تے زمان بعد انہوں نے اس مناظرے دے ابراہیم سیالکوٹی دے مناظرے دے بعد پادری عبدالحق دے نال انہاں دا خادم صاحب دا مناظرہ ہویا سی تے مشن ہائی سکول دے وچ، اور او دے وچ بھی سارے شہر جڑا سی انہوں نے بڑا پسند کیتا سی کہ انہوں نے دفاع کیتا ہے مسلمانوں دا۔ یہ مطلب ہے کہ حضرت ملک عبد الرحمان صاحب خادم جنہاں نو خالد احمدیت دا خطاب خلیفہ وقت دی زبان مبارک تو ملیا، انہاں دا اس مقام تک پہنچنا بہت ادھے دخل ہے حضرت چودھری احمد دین صاحب دی تربیت اور انہاں دی توجہ دا اور انہاں دی دعاواں دا۔ تے میرا اس طرف ہی اشارہ سی کہ ہر ذمہ دار آدمی جڑا ہے وہ اپنے بعد دا فکر کردا ہے کہ کم سنبھالن والا، اور خدا تعالیٰ دے فضل نال انہوں نے بہت اچھی اپنے تو بعد کم چلان والی ٹیم تیار کیتی۔ اور خادم صاحب دے اپنے تاثرات حضرت چودھری صاحب دے متعلق کی سن؟ جی خادم صاحب دے چودھری صاحب دے متعلق تاثرات؟ وہ خادم صاحب نے جڑے ان دے حالات لکھے نے الفرقان شائع ہوئے نے، وہ دے وچ انہوں نے لکھا ہے کہ چودھری صاحب جماعت گجرات دے معمار سن، کیونکہ یہ 20 سال تے رہنا امیر، اس تو پہلے یہ پریزیڈنٹ رہے ہیں گجرات دی جماعت دے سن 14 تو لے کے تے او جڑا معمار دے طور تے ذکر کرنا جماعت دا، جی ہاں ایدے چ حضرت چودھری صاحب دا بلا شبہ بہت دخل ہے۔ جی ہاں خادم صاحب نے کوئی موازنہ بھی کیتا ہے کہ اگرچہ اور بھی موجود سن لیکن انہاں دا امتیاز ہے؟ نہیں، اس چیز کا میں نہیں علم۔ وہی میں پڑھیا ہے جڑا حضرت خادم صاحب دی روایت ہے نا کہ معمار دا ذکر کہ بطور معمار تے چودھری صاحب دا نام یاد رہے گا، اتنے ذکر کیتا ہے کہ اگرچہ
بہت سارے ہور لوگ حضرت چوئی صاحب تو پہلے آمدیت بھی آ چکے سن، بیعت بھی آ چکے سن اور گجرات موجود سن، 10-12 نام گنوائے تے او دے باوجود جڑا ہے نا جماعت دی ایک قسم دی تعمیر کرنی اور اس نو مضبوط کرنا، باہم مربوط کرنا، اے دے وچ جو چوئی صاحب دا حصہ ہے اے کسی دوسرے نو نہیں ملیا۔ اس وقت تک کہ جماعت خدا تعالی دے فضل نال ایک استحکام دی حالت جا کے اگے بڑھتی چلی گئی۔ خادم صاحب نے اس آخری ملاقات کا بھی ذکر کیتا ہے جی وفات تو ذرا پہلے، وہ خادم صاحب نے بیان کیتا ہے کہ چوئی صاحب نے بیان فرمایا کہ جڑا سن 56 دے جلسہ سالانہ تھے حضرت صاحب نے تانوں حالت کیا ہے تو وہ پھڑ کے نا ان دا ہاتھ تے کوٹ کے تے بھائی تو خالد ہے، تو خالد ہے، تو خالد ہے۔ بڑا حوصلہ ہوندہ ہے کہ ایک آدمی خدا تعالیٰ دے فضل نال آپ بھی تقوی دے مقام تے ہوندہ ہے، خدا خوفی دے مقام تے ہوندہ ہے، لیکن دوسرے دی حوصلہ افزائی کر دے ہوئے جو انہاں دا مقام اور مرتبہ جو قابلیت ہوندی او دا برملا اعتراف کر دے چلے جانا۔ اس طرح حضرت چوئی صاحب دے واقعات تے بہت سارے تواڈی زبان تو بھی بیان ہو سکتے ہیں، انہاں دے اپنی خود نوشت بھی ہیں، لیکن میں سمجھدا کہ عمومی رنگ ایک مجلس دے وچ اگر کسی بزرگ دی یاد تازہ کرنی ہوئے تے او کچھ بھی واقعات آ جان تے دعا کرن دا موقع پیدا ہو جاندہ ہے۔ اس واسطے میں اپنے آپ بھی خوش نصیب سمجھدا کہ آج دی فرصت تواڈی معیت اکٹھے ہو کے حضرت چودھری احمد دین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کچھ واقعات بیان کرن دا موقع مل گیا ہے۔ در حقیقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام دے تمام صحابہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ دی ذلیت ایسے سان کہ انہاں چو جس دی بھی اتباع کوئی کرے، جس دے پیچھے کوئی چلے، انہوں ہدایت دی بہت ساری منزلیں طے ہوندیاں نظر آندی ہیں، اور بلا شبہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ جنہاں دے واسطے دل تو دعا نکل دیئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم دے نال ہمیشہ رحمتہ رکھے، حضرت چوئی صاحب دی روح پر فتوح ہے جس طرح کہ دوجے سارے صحابہ اس دعا دے حقدار ہیں، اور سانو توفیق بخشے کہ جس طرح مادی طور تے میں سمجھدا اللہ تعالیٰ نے ایک تسلسل دے نال انہاں تو بعد توانوں تواڈے تو بعد تواڈے بیٹے نو چوئی منیر صاحب نو اس دنیاوی طور تے ذمہ داری اور میدان نو جاری رکھن دا موقع دیتا ہے۔ اس طرح نسلن بعد نسلن او دلچسپیاں اور ذمہ داریاں جڑیاں اللہ تعالیٰ دی رضا دی خاطر جماعت دی بہتری واسطے اور بہبود واسطے اور مربوطی واسطے ہیں، سانو صاحب نو توفیق دیندہ ہے کہ اسی او بھی ادا کر کے ہر آن خدا تعالیٰ دی رضا حاصل کرنے کامیاب